آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد دنیا کے اندر جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق یا حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے۔ اسی طرح جب کوئی انسان غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو یا وہ حقوق اللہ میں کوئی حق تلفی ہوتی ہے یا حقوق العباد میں۔ حقوق العباد اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی انتہائی آسان ہے، نامہ اعمال میں نیکی انسان کی لکھی جاتی ہے، لیکن انسانوں کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، سستی کا شکار ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ اچھا، انسانی فطرت ہے کہ اگر دنیا کا جو مفاد ہے وہ تھوڑا بھی مل رہا ہو تو انسان اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے حاصل کر لوں، چاہے وہ 5 روپے بھی کیوں نہ ہو۔ انسان کو 5 روپے بھی مل رہے ہیں تو کہتا ہے کہ چلو 5 روپے آ رہے ہیں نا، جا تو نہیں رہے، تو انسان 5 روپے کی خاطر بھی کوشش کرتا ہے، اور اسلام اسے منع نہیں کرتا۔ تو اخروی زندگی کے اعتبار سے اس سے زیادہ عظیم سوچ ہونی چاہیے کہ انسان کو جہاں بھی موقع ملے، اخروی زندگی کے اعتبار سے کوئی مفاد مل رہا ہے تو اس کو بھی انسان ضائع نہ ہونے دے۔ آئیے، حقوق العباد میں ایک حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ ایک حق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بالمعروف یسلم علیہ اذا لقیہ۔ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں تو اچھے طریقے پر ایک دوسرے کو وہ سلام کہیں۔ طریقہ کون سا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ مثلا جب بھی کوئی انسان کسی کو ملے تو وہ کم سے کم اتنا تو ضرور کہے السلام علیکم، اور اگر وہ ساتھ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر اس کے ساتھ وہ اس کا بھی اضافہ کر دے وبرکاتہ، تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس نے اس کو سلام کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ملاقات ہوگی، پھر سلام کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ملاقات، بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میں ابھی تو اس کو مل کے گیا ہوں پھر میں سلام کہوں، نہیں۔ ایک تو حق ہے، دوسرا نیکیوں کے حوالے سے 30 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی جو نیکیاں ہیں ان کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ کی ملاقات ایک آدمی سے 100 مرتبہ ہوتی ہے مختلف اوقات میں، تو آپ نے جب بھی ملنا ہے آپ نے یہی کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے والا بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ہاں نامہ اعمال میں بھی 30 نیکیاں، اس کے نامہ اعمال میں بھی 30 نیکیاں۔ محترم ساتھیو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان ملتا تو ہے لیکن سلام دعا وہ اپنے انداز میں کرتا ہے، ملتے ہی ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے، گھر بار ٹھیک ہے، باقی سب معاملات ٹھیک ہیں، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ الفاظ بولتا ہے، اور یہ نہیں کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، آپ اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کریں، اور آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں لکھوائیں۔ آپ پہلے سلام کہیں، پھر اس کے بعد حال احوال پوچھیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ دیا جائے، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے،
خوبصورت تحفہ ہے. جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو فحیوا بأحسن منها، تم اس کے جواب میں اچھا تحفہ پیش کرو. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، کچھ لوگ اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دیتے ہیں اور بہت غلط الفاظ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال ہو جہنم حرام ہو، اس طرح کے الفاظ. یاد رکھیں یہ دین کی مسخری ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین کا مذاق ہے. اگرچہ آپ 100% بھی مخلص ہیں، لیکن یہ الفاظ جو آپ نے بڑھائے ہیں یہ استہزاء ہے دین کا. کیوں کہ یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے، تو ہمیں اتنے ہی کہنے چاہیے جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے. اچھا، کچھ لوگ جب ملتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کو وہ ملتے ہیں، زبان کو استعمال نہیں کرتے. یاد رکھیں اگر آمنے سامنے ہی آ رہے ہیں تو ہاتھ کے اشارے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بندہ دور سے جا رہا ہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن زبان کا استعمال وہ ضروری ہے. آپ اشارہ کریں اس کو متوجہ کرنے کے لیے، ساتھ یہ بھی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے اس تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی. اور آگے والا چاہے وہ آپ سے دور ہے اور جب اس نے اشارہ کیا ہے تو وہ بھی آگے سے کہہ دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین جانیں اگر کسی کو یہ یقین ہونا کہ بھئی جو بھی سلام کہے گا اس کو 30 روپے ساتھ ملیں گے، صرف 30 روپے، حالانکہ آج کے دور میں 30 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 30 روپے بھی تجھے ملیں گے جب تو جس کو بھی سلام کہے گا تجھے. واللہ وہ سارا دن بندے ڈھونڈتا رہے گا بھی ادھر سے سلام کر لوں یہاں سے 30 لے لوں، ادھر سے سلام کر لوں یہاں سے 30 لے لوں. یہ ہے ہماری فطرت کہ 30 روپے کی خاطر ہم سلام کو کہنا نہیں بولیں گے. لیکن یہ 30 روپے میں کہتا ہوں 30 لاکھ مل جائے وہ ایک طرف. اور اللہ پاک نے جو نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھنی ہیں وہ 30 نیکیوں کا مقابلہ یہ 30 لاکھ نہیں کر سکتا. کیوں کہ یہ 30 لاکھ تو یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا. جو نیکی ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گی اور وہ تجھے اس وقت ملے گی جب سب کچھ تیرے پاس یہ ختم ہو جائے گا اور وہ نیکی تیری محفوظ ہوگی اور وہ تجھے مل جائے گی. تو آج سے ہم کوشش کریں کہ جب بھی ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیز نہیں آئے گی. کون سی چیز؟ کہ سلام صرف اس کو کہا جائے گا جس کے ساتھ جان پہچان ہوگی، صرف اس کو کہا جائے گا. بحیثیت ایمان کے، اسلام کے، مسلمان کے، مومن کے سلام نہیں کہا جائے گا. صرف جس کے ساتھ تعارف ہوگا، تعلق ہوگا، رشتہ داری ہوگی، ہمسائیگی ہوگی، دوستی ہوگی، اس کو سلام کہا جائے گا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج پوری ہو چکی ہے. میرے ساتھ کسی کی جان پہچان ہے اس کو تو میں سلام کہہ لوں گا. جس کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے میں بھی خاموشی سے چلا جاؤں گا، وہ بھی خاموشی سے چلا جائے گا. حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ کتنا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میں 30 نیکیاں اگر یہ کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں ہم نے مانگا کیا ہے؟ 3 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں: سلامتی، السلام علیکم، رحمت اللہ، رحمت و برکاتہ برکات. اگر کسی بندے کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں، اللہ کی طرف سے سلامتی بھی مل جائے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی مل جائے، اللہ کی طرف سے برکت بھی مل جائے، اس انسان کو اور کیا چاہیے؟ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کا اضافہ بھی اپنے نامہ اعمال میں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کی طرف سے سلامتی، اس کے حصول کا کوئی موقع ضائع نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں.